بسم اللہ الرحمن الرحیم كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر۔ نہیں، اب کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اس روز ٹھکانہ تو صرف تیرے رب کے پاس ہوگا۔ اس دن انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا جائے گا جو وہ آگے بھیج چکا اور پیچھے چھوڑ آیا ہوگا۔ آیت نمبر 11 کے الفاظ کے معانی کے بیان سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ اس سے جو پہلی آیات تھیں وہاں پر یہ فرمایا گیا کہ جب انسان گناہوں کو کرنے کے لیے اپنے آپ سے کہتا ہے، تلقین کرتا ہے، قیامت کا انکار کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے گناہ کرنے میں قیامت کا تصور رکاوٹ نہ بنے، اور پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی، کب آئے گی، یعنی نہیں آئے گی، انکار کرنے کے انداز میں یہ سوال پوچھتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن واقع ہونے والے چند حادثات کا ذکر فرماتا ہے کہ جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند کو جمع کر لیا جائے گا۔ اس دن انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ جیسے دنیا میں جیسے ہی پھنستا تھا بھاگنے کی جگہ ڈھونڈتا تھا، دوستوں سے پوچھ لیا کرتا تھا، ادھر ادھر رابطے کر کے نکل جایا کرتا تھا، اس دن بھی وہی حرکت کرے گا، اور ظاہر ہے کہ اس دن وہ حرکت فائدہ نہیں دے گی۔ آیت نمبر 11 میں جب وہ کہے گا این المفر، کہاں ہے فرار کی جگہ، بھاگ کر کہاں جاؤں، کہا جائے گا کلا لا وزر، نہیں اب کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اسے کہا جائے گا کہ اب آج تو کہیں نہیں بھاگ سکتا، دنیا میں تو بھاگ جاتا تھا، بچ جاتا تھا سزا سے، گرفت میں آنے سے، آج کہیں بھی بھاگ کر پناہ نہیں لے سکتا۔ آیت نمبر 11 کا پہلا حرف ہے کلا۔ کلا کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، تاکید کے ساتھ بات کی نفی کی جا رہی ہوتی ہے، کسی گزشتہ بات کی، اور یہاں پر نفی کس بات کی ہے؟ جب وہ کہے گا این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، کہا جائے گا کلا، خبردار، ہرگز نہیں، آج تو نہیں بھاگ سکتا۔ لا نہیں، وزر، واو، زا اور را اس کے بنیادی حروف ہیں، اور وزر بنیادی طور پر پہاڑ میں جو پناہ گاہ ہوتی ہے، جیسے پہاڑ کے اندر کوئی غار ہو جہاں چھپ کر پناہ لی جا سکے، اس کو بنیادی طور پر وزر کہا جاتا ہے، لیکن پناہ گاہ کی مناسبت سے ہر کسی بھی پناہ گاہ کو اس کے لیے وزر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پس کلا، خبردار، ہرگز نہیں، لا وزر، کوئی بھی پناہ گاہ، کوئی بھی یعنی فرار کر کے پناہ لینے کی جگہ تیرے لیے نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ آیت نمبر 12 میں فرمایا اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ، آج مستقر یعنی ٹھکانہ، قرار کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ تو بس تیرے رب کی طرف ہے۔ جدھر بھی بھاگے گا اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، بھاگ کر اور کہیں نہیں جا سکتا۔ آیت نمبر 12 کا پہلا حرف الا کی طرف، ربک، تیرا رب، یہ رب اور کا دو حصے ہیں، کا یعنی تیرا اور رب، را، با اور با اس کے بنیادی حروف ہیں۔ رب یعنی پالنے والا، اور پالنے والا سے مراد پالنے کا کامل معنی، اور پالنے کا کامل معنی کیا ہے؟ کہ کسی بھی مخلوق کو جتنی بھی اشیاء کی ضرورت ہے اپنی زندگی کے تمام مراحل میں، جب سے وہ وجود میں آئی، اس کو اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے، باقی رہنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور اگر اس نے بڑھنا ہے، رشد کرنا ہے، نمو کرنا ہے، اور اپنے کمال کی طرف اگر حرکت کرنی ہے، تو ان تمام چیزوں کے لیے، ان تمام مراحل کے لیے جتنی بھی اشیاء کی ضرورت ہے، خواہ وہ اشیاء ضروریات مادی ہوں،
خواہ غیر مادی ہوں، جیسے انسان کو نجات کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے مثلا، تو وہ تمام کی تمام اشیاء فراہم کرنے والی ذات اور اس معنی میں پالنے والی ذات اسے رب کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ تمام مخلوقات کا حقیقی پالنے والا اور ان کی ضروریات فراہم کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اس لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اللہ کے لیے ہے، اس لیے کہ تمام عالمین کا، تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے۔ اور قرآن کریم نے اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رب قرار دینے سے منع فرمایا۔ اِلیٰ ربک، تیرے رب کی طرف، یومئذن، یومئذن پہلے بھی بیان ہو چکا، یوم اور اذن دو حصے ہیں۔ یوم یعنی دن، اور اذن، یہ اذن اشارہ کرتا ہے کہ یہ جس دن کی بات کی جا رہی ہے، جس دن یہ گزشتہ بیان شدہ آیات میں بیان شدہ واقعات پیش آ رہے ہوں گے، اس دن، اِلیٰ ربک یومئذن، اس دن تیرے رب کی طرف، المستقر، ٹھکانہ، قرار کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، یعنی تجھے کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ اگر ٹھہرنے کی کوئی جگہ ہے، قرار کی کوئی جگہ ہے، تو وہ آج بس تیرے رب کی بارگاہ میں ہے، وہاں سے بھاگ کر تو کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ مستقر، قاف، را اور را اس کے بنیادی حروف ہیں۔ قرار کا لفظ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، قرار پا جانا یعنی کہ سکون پا جانا، ٹھہر جانا، اور اسی سے مستقر ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے قرار کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، جہاں پر کوئی چیز جا کر رک جاتی ہے، ساکن ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہے گا کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، تو اس سے کہا جائے گا خبردار، ہرگز بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے سوائے ایک کے، اور وہ تیرے رب کے پاس آج تیرا ٹھکانہ ہے، اور کہیں بھی تو نہیں جا سکتا، کوئی اور تیرا مددگار نہیں بنے گا۔ جیسے قرآن بار بار فرماتا ہے اگر تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی تو ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہ تمہارا کوئی کارساز بنے گا، نہ کوئی مددگار بنے گا، اگر خدا کے قانون کے نافرمان بن کر تم اللہ کی بارگاہ میں پیش آئے۔ اور یہاں فرمایا کہ کوئی بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔